السلام نے کچھ لوگوں سے جہنمیوں سے پوچھا کہ تم کس سبب سے جہنم میں جل رہے ہو، کس سبب سے جہنم میں جل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دو وجہ سے۔ کتنی وجہ سے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے، جس کو ہم طواغیت، طاغوت، سرکشی سے ہمیں محبت تھی، سرکشی سے محبت تھی۔ ایک تو اس وجہ سے۔ دوسرا، ہم دنیا کی محبت میں ہم مست تھے، دنیا کی محبت میں ہم مست تھے۔ پڑے ہیں دنیا کی محبت میں۔ تو دیکھیے طواغیت، سرکش کے ساتھ محبت کیسے تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود گناہوں میں مبتلا تھے، خواہشات میں مبتلا تھے، اپنے من مانی پہ چل رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں پیدا کرنے والے ذات کی کچھ معرفت نہیں، کچھ پہچان نہیں، اس کا کچھ تعارف نہیں، کچھ پتہ نہیں اس کا۔ ایک تو ہم گناہ میں مبتلا تھے، پھر ہم خود کہے جو گناہ میں مبتلا ہوتا، جو سرکشی کرتا، ہم اس کے ساتھ ہمدردی کرتے، اس کا ساتھ دیتے، اس کا ساتھ دیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک گناہ یہ ہے کہ انسان خود گناہ کرے، یہ بھی جرم ہے۔ ایک یہ ہے کہ گناہ اور کریں لیکن یہ نافرمان لوگوں کے ساتھ کہ ہمدردی کریں، کہہ رہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ ہمت کریں۔ پسند ہے کہ ایک مثال ہے کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، اعوذ باللہ من ذلک، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کوئی آدمی اسلام کی توہین کرتا ہے، کوئی آدمی اذان کی توہین کرتا ہے، کوئی آدمی سنت رسول کی توہین کرتا ہے، کوئی آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اور حضور کی سنت کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے۔ تو دوسرا آدمی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ٹھیک ہے تم نے جو کیا اچھا کیا۔ تو دیکھیں ایک تو یہ ہے خود گناہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ گناہ گاروں کے ساتھ، ان کے ساتھ کہ ہے ان کے مددگار بن جانا۔ مثلا دیکھیں کوئی چوری کر رہا ہے، دوسرا دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی اس کو منع نہیں کرتا، کہتے چلو بھائی ٹھیک ہے جی چوری کر رہا ہے آج کریں گے۔ اس نے موبائل چوری اٹھایا، اب دیکھنے والے کو پتہ ہے کہ یہ موبائل چوری کر رہا ہے، پیسے اٹھا رہا ہے، بکسا توڑ رہا ہے۔ اب ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے، دوسرا دیکھنے والا کیا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، تو یہ جو موبائل بیچے گی آدھا میرا، جو تو پیسے اٹھا رہا ہے یہ آدھے تیرے آدھے میرے، اتنے فیصد میرا حصہ ہوگا۔ دیکھیں ایک چوری کرنے والا گناہ گار، دوسرا اس کو کہ دیکھنے والا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والا اور اس کو جرم سے بچانے والا، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ مجرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں فرمایا دو وجہ سے ہم کہ جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں طواغیت، سرکشی کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ محبت تھی، پھر جو گناہ کرتا ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے، کہتے ٹھیک ہے ہمت کر رہے ہیں، ہمت کریں۔ دوسرا ہمیں دنیا کے ساتھ محبت تھی، پسند رکھیں محنت کر رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ حلال ہے حرام ہے، حلال کی حرام کی ہے۔ پسند دیکھیں اللہ نے ہر انسان کے لیے رزق مقرر کیا ہے اور انسان کو رزق مل کے ہی رہتا ہے، لیکن دیکھیں یہ شرط یہ ہے کہ انسان کے محنت کرے، پھر اللہ پاک ذریعہ بنا دے گی اس کے رزق کا، اس سے کھانے کا، اس کی ضروریات پورا کرنے کا۔ لیکن یہ بجائے محنت کرنے کے، تجارت کرنے کے،
اور کاروبار کرنے کے بجائے کہ اس کی چوری کرتا ہے. اب دیکھیں محنت کرنا یہ بھی کہ ہے کمائی ہے, یہ بھی ایک کمائی ہے, چونکہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اور طریقہ بھی درست ہے, یعنی کاروبار کر رہا ہے طریقہ ہے. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو محنت کر رہا ہے لیکن اس کا طریقہ درست نہیں ہے, وہ چوری کر رہا. اب کوئی چوری کرنے گیا کہ دیواریں پھلانگی, دیواروں کودا اور کسی کی چوری کیا کی. اب محنت اس نے بھی کی, اس نے بھی کی. اب اس کی فلاں کی محنت, جس نے کاروبار کیا, طریقہ درست اختیار کیا, اس کی یہ محنت ہے, اس کے لیے حلال ہے. لیکن دوسرے نے محنت کی, اس نے چوری کی, ڈاکہ مارا, اس کی محنت ہے, لیکن چونکہ اس کا طریقہ کمانے کا درست نہیں ہے, غلط ہے, تو اس کی وجہ سے جو رزق حلال اللہ پاک نے اس کو دینا ہوتا ہے, یہ اپنے غلط طریقے کے استعمال کی وجہ سے وہ اپنے حلال رزق کو حرام کر بیٹھتا ہے. ایسے نا جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو اکیلا کیوں بڑھ رہا ہے, بقیہ لوگ جہنم کے لوگ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, بقیہ لوگ جو ہے نا وہ جہنم کی تہ میں ہے اور ان کے منہ پر آگ کی لگام لگی ہوئی ہے, اس وجہ سے وہ نہیں بول رہے. پر میں تو پر کیوں بول رہا ہے جب تو جہنم میں ہے, تجھے لگام لگی ہوئی ہے, اور تو کیسے بول رہا ہے؟ میں کہ میں تو ہوں جہنم, لیکن جہنم کے کنارے پہ ہوں, اس لیے بول رہا ہوں. اور بقیہ لوگ اس لیے نہیں بول رہے کہ وہ جہنم کی بالکل تہ میں ہے, جہنم کی بالکل تہ میں. تو دیکھیں انسان کے جہنم میں جانے کے دو اسباب ہیں. کتنے؟ دو. پہلا سبب یہ ہے دنیا کی محبت. دیکھیں مال کی محبت ہے, مال آ گیا تو خوش, چلا گیا تو پھر غمگین, پیٹ رہا ہے, ماتم کر رہا ہے. اور پھر جو اللہ نے مال دیا, دیکھیں مال, جس طرح مال کو ہم نے صحیح حلال طریقے سے کمانا ہے یہ بھی ضروری ہے, اور اس کو ہم نے جائز طریقے پہ استعمال کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے. انسان محنت کرتا ہے, اپنے ہاتھ کمائی ہے, لیکن اس کو ناجائز استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا کمایا ہے, میں جیسے استعمال کروں. دیکھیں اس طرح مال, حلال مال کمانا یہ بھی ضروری ہے, اس طرح اس کو صحیح طریقے, جائز طریقے پہ استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے. اگر کماتا مال حلال مال کماتا ہے لیکن اس کو ناجائز طریقے پہ استعمال کرتا ہے, یہ بھی ناجائز حرام ہے, ناجائز. ٹھیک ہے نا؟ اب کر لیں.